بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک حافظ قرآن کو آرمی چیف مقرر کیا گیا۔ جنرل آصف منیر، ان کو 2022 کی 11ویں مہینے میں چیف آف آرمی اسٹاف مقرر کیا گیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا کارنامہ ہے جو ایک ایسے شخص کو آرمی چیف بنایا جو قرآن مجید کو اچھی طریقے سے پڑھ سکتا ہے، ورنہ ہمارے ملک میں اکثر اس طرح ہوتا رہا کہ یہاں جو بھی حکمران بنتے ہیں ان کو قرآن مجید کی چھوٹی سورۃ الکوثر وہ بھی پڑھنا نہیں آتا، سورۃ الاخلاص وہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے۔ مثالیں موجود ہے، جیسے رحمان ملک نے اسمبلی میں پڑھا، اس کو نہیں آ رہا تھا۔ تو اسی طریقے سے دیگر جو ہمارے حکمران ہیں، یہاں پہ حکمران وہی بنتے ہیں، اقتدار میں وہی آتے ہیں جنہوں نے انگریزی تعلیم اچھی طرح حاصل کی ہو، سیکولر نظام سے متاثر ہو، قرآن اور احادیث سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہو۔ لیکن چلو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضل کیا کہ اس مرتبہ جو جنرل چیف آف آرمی اسٹاف مقرر ہوا، جنرل آصف منیر، وہ حافظ قرآن ہے، اور انہوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا، پھر مدینہ منورہ میں جا کے وہاں مسجد نبوی میں بیٹھ کر قرآن مجید کی دور کی اور وہاں پہ وقت گزارا۔ ماشاءاللہ دیندار شخصیت ہے۔ ان کے بھائی وہ بھی حافظ قرآن ہے، ان کے والد وہ بھی حافظ قرآن ہے، اور وہ اپنے علاقے میں ایک اسکول کے پرنسپل بھی رہے۔ تو ان کا جو گرانہ ہے وہ حفاظ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز تو ان کی جو تقرری ہے وہ ملک پاکستان کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ ہم سب دعا بھی کریں گے، اور ان کے ساتھ جو نائب ہے، جوائنٹ ہے ان کے ساتھ جنرل ساحر شمشاد صاحب، وہ بھی بہت قابل شخصیت ہے۔ بچپن میں یہ یتیم تھے، ان کے ماں باپ نہیں تھے، پھر اس نے کچھ عرصہ یتیم خانے میں بھی گزارا، اور انہوں نے محنت کی، آج الحمدللہ اس مقام پر پہنچا کہ جنرل آصف منیر کے ساتھ وہ جوائنٹ ہے، اس کا نائب ہے۔ تو جیسے وہ ریٹائر ہوں گے تو پھر یہ جنرل بنیں گے۔ تو یہ ہمارے ملک میں جو نظام چل رہا ہے، اور جیسے تعیناتی جو ہوتی ہے فوجیوں کی، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل وغیرہ کی، یہ میرٹ کے نظام پر ہے کہ جو زیادہ قابل ہو وہ آگے آتا ہے۔ ہم سب پاکستانیوں کو اس پر خوش ہونا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نئے آنے والی چیف کو اس ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ملک کے خلاف جتنے بھی عناصر ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو وہ طاقت دے کہ یہ سب کا مقابلہ کرے ڈٹ کر، اور پاکستان کی طرف اٹھنے والا ہر ہاتھ اس کو کاٹ دے، اٹھنے والی آنکھ اس کو پھوڑ دے، اور اسلام کے خلاف جتنے سازشیں ہو، اللہ تبارک و تعالی ان کے ذریعے سے ان سازشوں کو بھی ناکام بنائیں گے۔ تو ہم سب دعا کریں گے، اور جتنے بھی پاکستان کے مخالف لوگ ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو راہ راست پر لائے کہ وہ پاکستان کے خلاف سازش ہی نہ کرے۔ اگر ان کی قسمت میں راہ راست پر آنا نہیں ہے اور یہی بغض، حسد اور منافقت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ اور جتنے بھی مسلمان ہیں دنیا کی کسی بھی کونے میں ظلم کی شکار ہے، مظلوم ہے، ہم سب کو چاہیے کہ ان کے لیے بھی ہم دل میں ہمدردی رکھیں، کیونکہ وہ ہمارے بھائی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسلمان یہ آپس میں بھائی ہے، اور مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو وہ تمام کے تمام جسم وہ اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو ہمارے بھائی دنیا کی کسی بھی کونے میں ہے، مسلمان ہو، جب اس پر تکلیف ہو تو ہم ان تکلیف کو محسوس کریں، ان کے لیے ہم سوچیں،
اور دنیا میں کہیں بھی برائی ہو تو اگر ہم اس کو روک سکتے ہیں تو روک لیں ہم۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر کسی جگہ میں برائی ہو رہی ہے اور دوسرا مسلمان اس کو ہاتھ سے روک سکتا ہے تو یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے۔ اور اگر یہ زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو یہ دل میں برا سمجھے، یہ وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا بالکل ادنا درجہ ہے، چھوٹا درجہ ہے۔ اور اگر یہ بھی کوئی نہیں کرتا، دل میں برا بھی نہیں مانتا، تو یہ شخص بالکل سمجھو کہ اس کا ایمان بالکل کمزور ہے، یہ بالکل آخری درجے پر کھڑا ہے۔ تو کم از کم ہم یہ سمجھے کہ جو لوگ برائی کر رہے، منافقت کر رہے، ہم دل میں برا سمجھیں ان کے بارے میں، بغض حسد یہ چیز دل میں نہ رکھے۔ سیاست وہ الگ چیز ہے، سیاستدان ہے، کسی کا تعلق کون سی پارٹی سے ہوگا، کس کا تعلق دوسری پارٹی سے ہوگا، لیکن ہم سب کو چاہیے کہ عزت اور آبرو کسی کے خراب نہ کرے، اور خصوصاً علماء کرام کی تعظیم کرے، ادب سے پیش آئے۔ کچھ علماء کرام جو سیاسی میدان میں ہے ان کے لیے بھی ہم دل میں بغض نہ رکھیں، برے الفاظ استعمال نہ کریں، کیونکہ وہ بھی علماء ہے، اور یہ جو سیاسی میدان ہے اس پہ بھی علماء کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ ایسے ایسے بل پاس ہوتے ہیں کہ وہ اگر علماء کرام موجود نہ ہو تو دوسرے جو عام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دینی معلومات حاصل نہیں ہوتے، وہ اس بل پر دستخط کر لیتے ہیں، اس کو پاس کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو دین کے بارے میں معلومات نہیں ہے۔ جب علماء اسمبلی میں موجود ہو تو وہ بات اٹھاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یہ جو بل ہے یہ مسترد ہونی چاہیے، یہ بل نہیں آنی چاہیے۔ اس طرح کئی بل پیش ہو گئے اسمبلی میں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے علماء کرام نے ان کی مخالفت کی، اور دیگر بھی جو سیاستدان ہیں جن کا تعلق دین کے ساتھ ہے اور ان کا ذہن اور ان کا رجحان وہ دینی ہے، تو انہوں نے بھی ان بلوں کو مسترد کیا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اس طرح اچھے اچھے لوگوں کو آگے لائے، اور اس طریقے سے جو آنے والے لوگ ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ موجودہ جو چیف ہے جنرل عاصم منیر اور ان کا جو نائب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سارے معاملات کو آسان فرمائے، اور ان کو جو کمانڈ ملا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ طاقت دے کہ اپنے جو نیچے ماتحت لوگ ہیں ان کو صحیح طریقے سے چلائے، اور جتنے بھی عوام ہے، پاکستانی عوام ہے، سیاستدان ہے، سب کو اکٹھا کرے اور آپس میں سب کا اتحاد اور اتفاق ہو، کیونکہ اتحاد میں برکت ہے۔ یہ جو غیر مسلم ہے یہ چاہتے ہیں، انگریز یہ چاہتا ہے ہمیشہ کہ مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ہو، ان کے درمیان اختلاف ہو، تاکہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے۔ آج وہ وقت آ پہنچا ہے کہ مسلمان آپس میں بٹ گئے اور وہ ایک دوسرے کے پیر کاٹ رہے، منافقت کی فضا بلند ہے، اور اسی طریقے سے لوگ علماء کرام سے متنفر ہے اور طرح طرح کی باتیں کر رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے درمیان اتحاد اور اتفاق کو اس کو دوبارہ بڑھائے اور نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔